العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الأمر شيء قال الله تعالى من الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تھے دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ میرے رمضان، میرے رجب و شعبان کے مہینے میں برکت رحمت عطا فرما، اور اس مہینے کی برکت سے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ اس سے معلوم چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی برکت کو ہم سب کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے جس طریقے سے مجھے سارے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں میں ان کا مقام الگ ہے، سارے نبیوں میں ان کا مرتبہ الگ ہے، سارے نبیوں میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ مقام دیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے 12 مہینوں کے اندر شعبان کو الگ مقام دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا: جس طریقے سے اللہ کو پوری کائنات پر، دنیا پر، زمین و آسمان پر، دنیا کے ذرہ ذرہ پر، پوری کائنات پر اللہ کو طاقت حاصل ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے پورے مہینے میں رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے کئی طریقے کے بہانے نکالے۔ اللہ نے کبھی شب معراج کے بہانے مسلمانوں کو معاف کیا، اللہ نے کبھی شب بارات کے بہانے مسلمانوں کو معاف کیا، اللہ نے رمضان کا مہینہ دے کر اپنے گنہگار بندوں کی بخشش کی، اللہ نے اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر شب قدر جیسی رات دے کر، ہزاروں رات سے افضل رات دے کر مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ اسی طریقے سے میرے اور بھائیوں اور دوستوں، اس مہینے کے اندر ایک رات آنے والی ہے جو ہم سے بس کچھ دن دور ہے، جس سے ہم شب برات کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، شب کے معنی ہوتے ہیں رات، اور برات کے معنی ہوتے ہیں جہنم سے بچنا، کسی چیز سے بچ جانا، کسی چیز سے چھٹکارا پانا۔ برات کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے چھٹکارا پانا، کسی چیز سے بچ جانا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اس رات کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک موقع ہے، گنہگار بندوں کے پاس ایک موقع ہے، پورے عالم کے مسلمانوں کے پاس ایک موقع ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اس رات میں آئے،
اور اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اپنے اللہ کو راضی کر کے، اپنے گناہوں کو مٹوا کر کے، اپنے گناہوں کو بخشوا کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اسی رات کے اندر، اسی رات میں، اس رات سے لے کر 27 رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کا بچت فرشتوں کے حوالے کریں گے۔ جس طریقے سے ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے دکان کے اندر، ہمارے زندگی کے کاموں کے اندر ہمارے سامنے ایک لسٹ ہوتی ہے، ہماری ایک تیاری ہوتی ہے، ہمارا ایک بجٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کریں گے۔ کون سا بجٹ؟ وہ بجٹ ہوگا کہ اس سال کون سا مسلمان مرے گا، کون انسان مرے گا، کون اس دنیا کے اندر آئے گا، کون کیا کھائے گا، کون کیا کرے گا، کون کہاں جائے گا، کون کس حال میں جائے گا، کس پہ مصیبت آئے گی، کس پہ آسانی آئے گی، کون کہاں جا کر کیا کرے گا، وہ رزق کمانے کے لیے کہاں جائے گا، رزق کو تلاش کرنے کے لیے کہاں جائے گا، اس کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی شادی ہوگی تو بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو بچہ ہوگا اس سال زندگی گزارے گا نہیں گزارے گا، یعنی دنیا کی تمام ارکان اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں طے کر کے فرشتوں کے حوالے کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ اس رات میں آ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے ہم روزے کی حالت میں اس مہینے کے اندر 14ویں رات کو جاگیں اور جاگ کر اللہ کی عبادت کریں اور صبح روزہ رکھیں، تاکہ ہمارے بارے میں اللہ فیصلہ کرے، کہ ہمارے بارے میں اللہ رزق کا فیصلہ کرے، کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ زندگی کا فیصلہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں تمام دنیا کے ارکان کے فیصلے کرے تو ہم روزے کی حالت میں رہیں، اپنے گناہوں کو بخشوا چکے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کرے۔ میرے بھائیوں دوستوں آج کا مسلمان رزق کے لیے پریشان ہے، مال کے لیے پریشان ہے، مال و دولت کے لیے پریشان ہے، لیکن رزق تقسیم ہوتا ہے، جب رزق بانٹا جاتا ہے اس رات کے اندر مسلمان غافل ہوا پھرتا ہے، اس رات کے اندر عیاشی میں گزار دیتا ہے، ہوٹلوں میں گزار دیتا ہے۔ صرف رات کا جاگنا عبادت نہیں ہے، رات میں ادھر ادھر پھرنا عبادت نہیں ہے۔ رات جاگنے کا مطلب یہ ہے، رات کا جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، دعا استغفار کرے اور اللہ سے کہیں کہ اللہ آج فیصلہ ہونے والا ہے، نہ جانے کل زندہ رہوں نہ رہوں، نہ جانے میرا نام موت کے لسٹ میں آ جائے، نہ جانے میرا نام زندگی کے لسٹ میں آ جائے، نہ جانے میرا نام کس حادثے میں آ جائے، نہ جانے میرا نام کس مصیبت میں آ جائے، نہ جانے میرا نام کس علاقے میں آ جائے، نہ جانے مجھے رزق کے لیے کہاں جانا پڑے۔ اے اللہ میں اس لیے اس رات میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، میں اس رات میں استغفار کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس رات میں میرے حق میں اچھے فیصلے فرما۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اگر آپ اس رات میں آ کر کے اپنے اللہ سے رزق کو مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں اچھے فیصلے کرے گا اور پورے سال کا رزق عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں جبرائیل علیہ السلام حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام الانبیاء، ذرا اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھائیے اور آسمان کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جب میری نگاہیں اوپر اٹھی تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا چاہنے والا، اس کو عافیت دی جائے، ہے کوئی اپنے اللہ کو راضی کرنے والا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں ہم نے اس رات کو غافلت میں، اس رات کو لاپرواہی میں، عیش و آرام میں گزار دیے، اس لیے پورے سال پریشان رہتے ہیں۔ ہمارے پاس دولت تو ہوتی ہے، ہمارے پاس مال تو ہوتا ہے، ہمارے پاس کمانے کا ذریعہ تو ہوتا ہے، لیکن اس میں سکون و عافیت نہیں ہوتی، اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جب رزق بٹ رہا تھا، ہمارے اپنے فیصلے ہو رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے لیے فرشتوں کے ہاتھ میں دے رہا تھا، اس وقت ہم غافل میں تھے، اس
اس وقت ہم غفلت میں تھے، لاپرواہی میں تھے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے حق میں اچھا فیصلہ کروانا ہے، اسی رات میں آ کر کے اپنے اللہ سے رو رو کر گر گرا کر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو اس دنیا کا یہ معمول ہے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کی شب برات میں نہ جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ میں مسجد میں تھے، نہ جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے آئے تھے، نہ جانے کتنے لوگوں کا نکاح ہمارے سامنے ہوا، نہ جانے کتنے لوگ ہمارے سامنے دنیا سے چلے گئے، نہ جانے کتنے لوگوں کی دنیا کے اندر آمد ہوئی، لیکن آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے شب برات میں، پچھلے مہینے شعبان میں ان کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کی زندگی یہی تک ہے، اب اسی ساری دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو ایک انسان نکاح کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ شاید یہ میرا آخری سال ہے۔ ایک انسان شادی کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا آخری سال ہے۔ اسی طریقے سے انسان کما رہا ہوتا ہے، مال جمع کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا آخری سال ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اس رات میں آ کر کے، شب برات کی رات میں آ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنے حق میں اچھا فیصلہ کروائیں۔ اور میرے بھائی دوستو آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں کہ اس رات کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو فضیلت بتائی، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس رات کے اندر 6 سے 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 لوگ ایسے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے جتنی بکریاں ہیں ان کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس کی مثال اس لیے دی گئی کیونکہ اس زمانے میں بنو کلب کے پاس بکریاں بہت تھی اور ایک بکری کا بال گرنا محال ہے، ہم ایک بکری کا بال گر نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کے تمام بکریوں کے بال کی مثال دی کہ سارے لوگوں کی مغفرت کر دی جائے گی، سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، سارے لوگوں کی مغفرت کر دی جائے گی، لیکن اس میں نمبر 1 مشرک، اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ مشرک اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی صفات کو نہ ماننا، اللہ کو مان رہے اللہ کی صفات کو نہ ماننا، اللہ کو مان رہے اللہ کی وحدانیت کو نہیں ماننا، اللہ کو مان رہے کہ اللہ کا ایک ہونے کا یقین دل میں نہ رکھنا، اللہ کے ذات سے یقین نہ رکھنا، اللہ سے اس کا یقین نہ رکھنا، یہ سب مشرک میں آتا ہے، تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 2 مشحن کہتے ہیں کہ دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی دوستو تیسری وہ ہے جو اس دنیا کے اندر ڈاکو، جو ایک چور الگ ہے، ڈاکو الگ ہے۔ چور اس کو کہتے ہیں جو انسان کی غفلت میں، انسان کی لاپرواہی میں، یعنی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا سامان چوری ہو رہا ہے، غفلت میں ہے، بیداری میں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان سو رہا ہے، اس کے سونے کی حالت میں اس کے سامان کو چوری کر لینا، انسان کہیں چلا گیا اس کے روم میں جا کر کے اس کے کاروبار میں سے کچھ چوری کر لینا الگ بات ہے، لیکن ڈاکو کی مغفرت ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ ڈاکو اس کو کہتے ہیں جو اوزار کے بلبوتے پہ، طاقت کے بلبوتے پہ اور اوزار کے بلبوتے پہ ڈرا کر اس کا مال چھینا جائے، اس کو دھمکا کر کے اس کا مال چھینا جائے، اس کو ڈاکو کہتے ہیں۔ اس ڈاکو کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں دوستو اور چوتھی چیز ہے زانی، زنا کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس رات میں زنا کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستو اس دنیا کے اندر 2 عمل ایسے ہیں، جو کام ایسے ہیں کہ اس کے کرنے کے وقت میں جب اس کام کو کر رہا ہوتا ہے، جب اس میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سینے سے، اس کے دل سے نکل جاتا ہے، باہر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ ایک ہے زنا کرنے والا، ایک ہے شراب کرنے والا، شراب پینے والا۔ انسان جب زنا کرتا ہے تو اس وقت میں وہ مسلمان نہیں رہتا، اس وقت میں ایمان اس کے پاس نہیں رہتا۔ اللہ نہ کرے اگر اس کام کے وقت میں، اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو کافر مرے گا، مشرک مرے گا، کیونکہ اس کام کے وقت میں اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو ایک زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور ایک ہے شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہو، شراب کی عادت ہے، شراب پی رہا ہے،
نہیں ہوگی جب تک کہ وہ گناہ سے شراب پینے سے توبہ نہ کر لے۔ میرے بھائی دوستو، حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے جب انسان ایک قطرہ شراب پی لیتا ہے، ایک قطرہ شراب پینے کی وجہ سے 40 دن تک اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن میرے بھائی دوستو، آج ہم لوگ اس گناہ میں اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ اچھے سے اچھے لوگ بھی اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اس رات کے آنے سے پہلے ہم اس سے توبہ کریں۔ اور پانچویں چیز ہے پتہ رحمی کرنے والا۔ پتہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دشمنی رکھنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہیں کرنا۔ اسلام کے اندر حلال نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ دشمنی رکھے۔ میرے بھائی دوستو، آپس کے اندر اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنے گھروں کے اندر معاملات کو صحیح کریں، اپنے مسلمان بھائیوں سے اخلاق و کردار کو صحیح کریں۔ کیونکہ اس رات کے اندر قطع رحمی کرنے والا، جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں کرتے، یہاں تک کہ سلام تک نہیں کرتے ہیں، ان کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اور آخری میرے بھائیوں دوستو، وہ والدین کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی بات نہیں مانتا، والدین کو ستاتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیوں دوستو، اس دنیا کے اندر 2 گناہ ایسے ہیں کہ اس کا بدلہ، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں دے نہیں دیتا، اس کو موت نہیں آتی۔ ایک ہے ظالم جو ظلم کرتا ہے، ایک ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ستانے والا، والدین کے خلاف جانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ کی جو اس نے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، جب تک کہ اس کو خود شامل نہ ہو جائے۔ میں اس کے متعلق آپ کو واقعہ سنا دوں کہ ایک انسان نے، ایک آدمی نے اپنی شادی محبت کے ذریعے کی۔ اپنی شادی کرنے کے بعد جب وہ گھر کے اندر لایا، اپنی بیوی کو گھر کے اندر لایا، اور اس بچے کی ماں جو ہے ایک مرض میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، معذور تھی، پریشان تھی، لیکن اس بیوی کے واسطے، اس بیوی کی بات میں آ کر کے، اس بیوی کی اطاعت کر کے اس نے اپنے ماں کے ساتھ سلوک کیا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ جو برتاؤ کیا۔ میرے بھائیوں دوستو، اس نے اپنی ماں کو، اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میں اس تمہارے ماں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بھائی دوستو، اس شوہر نے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، کہ آج ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اس طریقے سے درکنار کر دیا، اس طریقے سے اپنے والدین کو بھلا دیا، اس طریقے سے والدین سے نافرمانیاں کی کہ آج اس کی وجہ سے مسلمان اس دنیا کے اندر پریشان و حال۔ میرے بھائی دوستو، اس آدمی نے بیوی کی بات میں آ کر کے اپنی والدہ کو بہانے چھت کے اوپر لے کر گیا، اور چھت کے اوپر لے جا کر کے کسی بہانے سے اس چھت سے اللہ اکبر نیچے گرا دیا۔ نیچے گرانے کے بعد اس ماں کا انتقال فوت ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد اب وہ آدمی نیچے آتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ میری ماں نیچے گر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال ان کو نہلا دھلا کر کے دفن کر دیا گیا، اور کچھ دن کے بعد اس بیوی نے بھی، جس بیوی کی بات میں آ کر کے اس شوہر نے اپنی ماں کے ساتھ سلوک کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شوہر کو بھی اس مرض میں، اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، جب وہ شوہر اس بیماری میں مبتلا ہوا، میرے بھائیوں دوستو، جو بیوی اس کے ماں کو ان سے الگ کر دیا، تو اپنے شوہر کے ساتھ کیا برتاؤ کر سکتی ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ میرا شوہر بھی اس مرض میں مبتلا ہے، میرا شوہر بھی اب چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اس کو عجیب بیماری لگ چکی ہے، تو اس بیوی نے کہا اب مجھے طلاق دے دیجیے، میں آپ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، اور اس کے بچوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، وہ بیماری تھی مرغ کی بیماری، اس پہ جھٹکا آتا ہے، زمین میں لوٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ پیر چلنے لگتے ہیں۔ وہ اسی بیماری میں مبتلا رہا، اسی بیماری میں اس طریقے سے مبتلا رہا کہ اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، چلاتا تھا، اپڑاتا تھا، لیکن کوئی قریب نہیں آتا تھا، کیونکہ جب تک کہ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا
کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ایک برتاؤ کیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہی بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کا قانون دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے، اس کو جب تک کہ موت نہیں آتی، جب تک کہ اس سے توبہ کر لے، یا تو پھر جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرے بھائی دوستو، اسی طریقے سے وہ آدمی خود ایک دن چھت پہ گیا اور چھت پہ انجانے میں اس چھت پہ اچانک اس کو بیماری آ گئی، تڑپنے لگا اور لڑنے لگا اور اچانک چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کس یہ جگہ وہی تھی جس جگہ سے اپنی ماں کو اس نے دھکیل دیا تھا، گرا دیا تھا، اور اسی بیماری میں مبتلا ہو کر خود وہاں سے گر کر اسی حالت میں اس کی موت آئی۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں بھی اپنا تذکرہ کیا ہے وہاں پر والدین کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے ساتھ والدین کے احسان کو بھی جتلایا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک والدہ آئی، ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، میرے حکم کی خلاف کرتا ہے، مجھے ستاتا ہے، میں کچھ کہتی ہوں یہ کچھ کرتا ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی اس سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو یہاں لے کر آیا جائے۔ ان کو لایا گیا، ایک گرم کے اندر، ایک ڈبے کے اندر پانی بھرا گیا اور اس پانی کو اس بچے کے پیٹ پہ باندھ دیا گیا کہ اس پانی کو باندھ کر کے آپ پورے مکہ کے اندر جہاں کہیں بھی رہو اس کو باندھ کے چلنا ہے۔ یہ حکم امیر المومنین کا تھا، اس حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا وہ، اس نے اس کے پیٹ پہ باندھ دیا گیا۔ میرے بھائی دوستو، وہ کچھ دیر تو چلا، فوراً واپس آیا، اے امیر المومنین، میں اس کو اپنے پیٹ پہ باندھ کر کے نہیں چل سکتا، میں اس کو اپنے پیٹ پہ اٹھا کر کے نہیں چل سکتا، مجھے معاف کر دیجئے، اس چیز کو میرے پیٹ سے اتار دیجئے۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو چند گھنٹے برداشت نہ کر سکا، تو چند گھنٹے اس وزن کو لے کر کے نہیں چل سکا، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں کس طریقے سے بوجھ اٹھا کر کے چلتی رہی، پھرتی رہی، تکلیف کو اٹھاتی رہی، مصیبت کو جھیلتی رہی، کام بھی کرتی رہی، گھر کے کام کاج کو سنبھالتی رہی، اس نے 9 مہینے برداشت کی اور وقت پیدائش مصیبت کو اٹھایا، آپ نے اس کو بلا دیا اور آپ تمہارے پیٹ پہ 1-2 لیٹر پانی باندھ دیا گیا، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ میرے بھائی دوستو، تو والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم سب اگر ان گناہوں میں مبتلا ہیں، ان گناہوں میں، مشرک میں، شرک کرنے میں، یا مشاہد یعنی کینہ اور بغض رکھنے میں، اور زیانی میں، یا شراب پینے میں، یا قطع رحمی میں، یا ان گناہوں میں مبتلا ہیں، تو میرے بھائیو دوستو، یہ رات آنے سے پہلے جو 7 تاریخ کو آئے گی، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ہم اگر گناہ کر اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو جا کر کے والدین سے معافی مانگے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے خیالات کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ وہ اخلاق پیش کریں، وہ کردار پیش کریں کہ بچہ آپ کو ہر چیز بتا سکے، آپ کے سامنے ہر چیز کو ظاہر کر سکے۔ اپنے بچوں کے سامنے ایسا نہ رہے کہ آپ سے ڈرے، آپ سے کچھ کہہ نہ سکے۔ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک پیش کرے، جس طریقے سے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی دوستو، اگر آج اپنے بچوں سے اچھا سلوک کریں گے، دوستی والا اختیار پیش کریں گے، تو اپنے بچے ہم سے اپنی بات کو بتا سکیں گے۔ اور اس میں ایک بات اور ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، آج ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، آج ہم نے اپنے بچوں کو دین کے اعتبار سے نہیں پڑھایا، اس لیے آج آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، والدین کی خلاف ورزی کرنے کا انجام کیا ہے، اس لیے آج وہ آپ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، ہم سب مل کر کے آج کے دن سے ابھی سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ شب برات آنے سے پہلے، جو منگل کے دن ہے 7 تاریخ کو ہے، اس رات سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس رات میں اس مسجد میں آ کر کے عبادت کریں، اپنے اللہ سے توبہ کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج ہم نے دعاؤں کو دور کر دیا،
آج ہم نے لوگوں سے مانگنا تو سکھایا اپنے بچوں کو. آج ہم نے تمام چیزیں اپنے بچوں کو سکھا دیا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, انجینئر کے پاس جانا ہے, فلاں انسان سے مانگنا ہے, فلاں لوگوں سے کہنا ہے. لیکن جس چیز کو سکھانا چاہیے تھا کہ اللہ سے مانگو, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں, آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات نہیں سکھائی کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے بنو, اللہ کے سامنے مانگنے والے بنو, اللہ کے سامنے گر گرانے والے بنو. میرے بھائیوں اور دوستوں, آج کا مسلمان دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, لیکن جس نے دنیا کو بنایا, جس نے زمین و آسمان کو بنایا, جس کی زمین اور آسمان ہے, جس کی حکومت ہے, جس کی بادشاہت ہے, اس سے مانگنا نہیں سکھایا. اس لیے اپنے اللہ سے مانگنے والے بنے. اور اللہ خود فرماتا ہے, اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ تم مجھے یاد کرو, تم مجھے پکارو, میں تمہاری بات کو سنوں گا, میں تمہاری بات کو مانوں گا, تمہاری دعائیں کو قبول کروں گا. میرے بھائیو دوستو, جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی, الدعاء مخ العبادہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مرض ہے کہ آپ کتنی بھی عبادت کر لو, اگر آپ کی عبادت میں دعا نہیں ہے, آپ کی عبادت کے اندر مانگنا نہیں ہے, تو آپ کی عبادت ناقص ہے, ادھوری ہے. اس لیے اللہ کے سامنے مانگنے والے بنے. ہماری تمام دعائیں اللہ کے سامنے مانگنے والے بنیں گے, اللہ سے مانگیں گے, اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے, تو میرے بھائی دوستو, ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے. میرے بھائی دوستو, دعا ایسی طاقت ہے, دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے ذریعے سے لوگوں کی تقدیریں بدل گئی, دعا کی وجہ سے انسانوں کی تقدیر بدل گئی, دعا کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی کام بن گئے. لیکن میرے بھائی دوستو, آج ہم نے دعا کو درکنار کر دیا, اللہ سے مانگنا درکنار کر دیا. دعا وہ دعا نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے ربنا آتنا فی الدنیا, دعا وہ دعا نہیں ہے, یہ تو رٹی رٹائی دعا ہے, یہ تو لفظی دعا ہے. دعا وہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھے, دل سے آہ نکلے, آنکھ سے آنسو نکلے, وہ دعا ہے. دعا وہ نہیں ہے. آج آپ غور کیجئے, آپ سنر پہ دیکھتے ہوں گے, آپ ٹرینوں میں دیکھتے ہوں گے, اسٹیشنوں پہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ جب مانگنے والا مانگتا ہے, اس کا چہرہ کس طریقے سے ہوتا ہے, اس کا لباس کس طریقے سے ہوتا ہے, اس طریقے سے مانگتا ہے کہ آپ کا دل رحم آ جاتا ہے, اور آپ مجبور میں اس کا چہرہ دیکھ کر کے, اس کا کردار دیکھ کر کے کہ ہاں واقعی مجبور لگ رہا ہے, ہاں واقعی یہ مانگنے کے قابل ہے, آپ اس کو دیتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ آنکھ میں آنسو لا کر کے اپنے اللہ سے مانگے. میرے بھائیوں اور دوستو, اس عبادت کے اندر جتنا میرے اللہ کو آنکھ کا آنسو پسند ہے, رونے والا پسند ہے, اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں ہے. میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے, لیس الامر کل شیء علی اللہ تعالی من الدعاء, اللہ کے سامنے سب سے زیادہ بلند و مرتبہ مقام صرف دعا ہے. اگر ہمارے اندر دعا ہوگی, یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے, ہم نمازوں کو آئے اور سکون و عافیت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے, تو اللہ ہماری مرادیں بھی پوری کرے گا, ہمارے تمام ضروریات کو پوری کرے گا. میرے بھائیوں اور دوستو, دعا وہ طاقت ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں گے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے, تو آپ کو کبھی نہ کبھی لگے گا کہ میں نے فلاں وقت میں دعا کی تھی, اس لیے آج میرا کام بن گیا. کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کام میرا کیسے بن گیا, یہ کام تو بظاہر نہیں لگتا تھا بن جائے گا, بظاہر تو ایسا نہیں تھا, لیکن یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے, آپ مانتے رہو, اللہ کی حکمت ہے. اگر آپ کے حق میں اچھا ہے تو فوراً عطا فرمائے گا, اگر آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے تو میدان محشر میں عطا فرمائے گا. پھر میدان محشر میں جب دعا مانگنے والے اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے, اپنے نام اعمال کے لسٹ کو دیکھیں گے, تو دیکھیں گے کہ ان کی تمام دعائیں وہاں پر موجود ہیں. وہ آدمی ہمارے ٹینشن میں, خوف میں اپنے ہاتھ کو چبا کر کھا جائے گا اور کہے گا کاش میری دعا اس دنیا کے اندر ایک بھی قبول نہ ہوتی. میرے بھائی دوستو, ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں, ہاتھ تو پھیلا رہے ہیں, لیکن قبول نہیں ہو رہی. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کی ہر دعا قبول کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو مارکیٹ لے جاتے ہیں, آپ اپنے بچے کو شاپنگ لے جاتے ہیں, آپ کا بچہ نہ سمجھ ہے, سمجھ نہیں رہا, ہر چیز پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, ابو یہ بھی ہونا, ڈیڈی یہ بھی ہونا, مجھے یہ بھی دلائیے, مجھے وہ بھی دلائیے, لیکن آپ وہی دلاتے ہیں جو اس کے حق میں اچھا ہو, جو اس کے حق میں بہتر فیصلہ کرے. اسی طریقے سے ہمارا اللہ ماں باپ سے کروڑوں لاکھوں زیادہ محبت کرنے والا ہے. ہم ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن
اللہ وہی دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، آنے والی منگل کو شب برات ہے، بہت بڑی بابرکت والی رات ہے، اس لیے ہم اس رات سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کر لیں، ہر گناہ سے توبہ کریں، تاکہ اس رات میں جو ہمارے حق میں فیصلہ کیا جائے، جو ہمارے بارے میں فیصلے ہو، ہماری زندگی کے بارے میں، ہمارے موت کے بارے میں، ہمارے رزق کے بارے میں، ہمارے تمام اعمال کے بارے میں فیصلہ ہو تو بہتر فیصلہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، حضرت اللہ سے توبہ کریں، توبہ استغفار کر کے اس رات کو آئے۔ اس رات کو انشاءاللہ تعالی 9 بجے عشاء کی نماز ہوگی، اس لیے ہم سارے لوگ مل کر کے خود بھی آئیں، دوستوں کو لے کر بھی آئیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانے سے اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہے۔ شب برات کے اس رات کو لے کر کے اپنے بندوں کو بلا کر کے خود اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، ہر کوئی مغفرت کرنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے، ہر کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا اس کی گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس دن بھی آئیں گی، آپ کے مدرسے کے طلبہ بھی آپ کے سامنے کچھ پیش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، 9 بجے عشاء کی نماز ہوگی، ہم سب خود بھی آئیں اور لوگوں کو لے کر بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔